کسی انسانی معاشرے کے لیے معیشت ایک بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ معاشی نظام وہ قوموں کی زندگی میں اس خون کی طرح ہوتا ہے جو اس کی حیات، اس کی زندگی کے لیے بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ انسانی معاشرے کے جملہ پہلوؤں کے حوالے سے رہنمائی دیتا ہے۔ اسلام نے ایک مکمل معاشی نظام انسانی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے دیا ہے، اس کے بنیادی امور واضح کیا ہے۔ جب ہم لفظ معاشی نظام بولتے ہیں تو دراصل اس سے مراد معاشی سسٹم کے 4 بنیادی امور ہوتے ہیں۔ کسی اسکول آف تھاٹ میں اگر ان 4 بنیادی عناصر کے جوابات دیے جائیں تو وہ ایک مکمل نظام کہلاتا ہے۔ معاشیات کا اگر ہم جائزہ لیں، اکنامکس اگر ہم پڑھیں تو اس کے 4 بنیادی امور ہیں کہ کسی سوسائٹی میں پروڈکشن آف ویلتھ وہ کیسے ہو رہی ہے، پیدا شدہ دولت اس کی تقسیم کا قانون اور ضابطہ کیا ہے، تقسیم کے بعد افراد کے درمیان اس دولت کے تبادلے کے لیے کیا قانون اور ضابطہ وضع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو تبادلے اور تقسیم کے بعد لوگوں کے پاس دولت پہنچ چکی، اس کے استعمال کے، صرف کے، کنزمپشن کے اصول اور ضابطے کیا ہیں۔ یہ 4 امور ہیں۔ دنیا کا جو اسکول آف تھاٹ ان 4 کے بارے میں رہنمائی دے وہ ایک مکمل سسٹم ہے۔ سرمایہ داری نظام ان 4 باتوں کا ایک نقطہ نظر سے جواب دیتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیپٹلزم ہے۔ سوشلزم ان 4 امور کے حوالے سے ایک نقطہ نظر سے ان سوالوں کے جوابات دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سوشلزم ہے۔ اسی طریقے سے انہی 4 کے بارے میں اسلام آیا رہنمائی دیتا ہے یا نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام کا کوئی معاشی نظام نہیں، وہ پہلے تو اس بات کا جواب دیں کہ کیا ان امور کے بارے میں قرآن کی کوئی تعلیمات نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان 4 امور کے بارے میں قرآن حکیم کی تعلیمات موجود ہیں۔ دولت کی پیدائش یا اس کی پروڈکشن کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، قرآن حکیم کی آیات مبارکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اس سلسلے میں واضح رہنمائی دیتی ہیں کہ پیدا شدہ دولت کی پیدائش کے لیے یہ طریقہ کار اپنایا جائے گا تو وہ درست عمل ہوگا، اور یہ وہ منفی چیزیں ہیں جو پروڈکشن آف ویلتھ کے عمل کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اسی طریقے سے تبادلے کا، تقسیم دولت کا عمل ہے تو تقسیم دولت کے حوالے سے بھی قرآن حکیم نے واضح رہنمائی دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کے باقاعدہ مصارف، اس کے استعمال کرنے کے تمام شعبے وہ بیان کیے گئے ہیں کہ اس دولت کو کیسے تقسیم کیا جائے انسانی معاشرے میں۔ پھر خلافت راشدہ کے زمانے میں اس کے حوالے سے واضح طور پر رہنمائی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تبادلہ دولت کے حوالے سے کہ تجارت کیسے ہوگی، تجارت پر فقہی ابواب موجود ہیں، قرآن و حدیث میں اس پر مفصل تعلیمات موجود ہیں۔ اسی طریقے سے استعمالات کے بارے میں خود قرآن حکیم نے اسراف اور بخل کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے تو اس میں چیزوں کے استعمالات کے طریقے بتلائے ہیں۔ تو جب قرآن حکیم ان 4 شعبوں کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا ایک مکمل معاشی نظام موجود ہے۔